السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں ہند بن ابی حالہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھی طرح سے حلیہ بیان کرتے تھے، تو میں نے بھی چاہا کہ میرے ماموں میرے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کریں تاکہ میں ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکوں۔ چنانچہ میں نے اپنے خواہش کا اس کے سامنے اظہار کیا اور انہوں نے فرمایا کہ تمہارے نانا سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بہت عظیم شخصیت تھے، اور وہ دوسرے کی نظر میں بہت معزز، مکرم اور شریف شخصیت تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کی طرح چمکتا تھا۔ آپ نہ تو بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت زیادہ پستہ قد والے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مناسب انداز میں بھاری تھا، بال مبارک تھوڑی سی پیچ دار، یعنی بال میں تھوڑی سی کھمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنگھی فرماتے تو اگر سر اقدس کے بالوں پر مانگ نکل آتی تو آپ اسے رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کے لیے بہت زیادہ تکلف نہیں فرماتے تھے۔ آپ کا بال جب بہت زیادہ لمبا ہو جاتا تو کانوں کے لو کے تھوڑے سے نیچے تک آتے۔ آپ کا رنگ مبارک انتہائی چمکدار اور سفید تھا۔ آپ کی پیشانی بالکل کشادہ تھی، تنگ نہیں تھی۔ آپ کی ابرو کمان کی طرح خمیدہ اور بالکل باریک تھی۔ یہ ابرو سیدھے نہیں تھے بلکہ کمان کی طرح گولائی لیے ہوئے، اور یہ دو ابرو دونوں ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ درمیان میں خالی جگہ تھی، اور اس خالی جگہ میں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جایا کرتی تھی۔ آپ کی ناک مبارک اونچی تھی جس سے نور پھوٹتا رہتا تھا، جس سے دیکھنے والے کو یہ گمان ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بڑی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ آپ کی داڑھی گھنی تھی۔ آپ کے رخسار مبارک یعنی گال ہموار تھے، نہ بہت زیادہ ابھرے ہوئے نہ اندر کو لگے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کر ناف تک ایک بال کی لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک بالکل سفید اور چاندی کی طرح چمکدار تھی۔ آپ کے جسم کا ہر عضو انتہائی متناسب تھا، یعنی ہر عضو مناسب لمبائی میں، مناسب چوڑائی میں، مناسب گولائی میں اور مناسب موٹائی میں تھا۔ آپ کے اعضاء ایک دوسرے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے، یعنی ہر جوڑ مضبوط تھا۔ آپ کا سینہ مبارک اور آپ کا پیٹ مبارک دونوں برابر تھا۔ ایسا نہیں کہ سینہ اندر اور پیٹ باہر کی طرف نکلا ہوا، اور ایسا بھی نہیں کہ سینہ باہر کی طرف ابھرا ہوا اور پیٹ اندر کی طرف دھسا ہوا، بلکہ سینہ اور پیٹ دونوں برابر تھے۔ سینہ مبارک کشادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا۔ آپ کے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے پستانوں پر اور آپ کے پیٹ پر کوئی بال نہیں تھے۔ ہاں، مگر آپ کے مونڈھوں، بازوؤں اور آپ کے سینے کے اوپر والے حصے پر تھوڑے بال تھے۔ آپ کی کلائیاں لمبی تھی۔ آپ کی ہتھیلی میں کشادگی تھی۔ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیروں کے تلوے پرگوشت تھے۔ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں لمبی اور خوبصورت تھی۔ آپ کے پاؤں کے تلوے گہرے تھے۔ آپ کے قدم مبارک ہموار تھے، ان میں پھٹن نہ تھی۔ اگر ان میں پانی ڈالا جاتا تو وہ بالکل بہہ جاتا، اور جب قدم اٹھاتے تھے تو بہت مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے اور آہستہ آہستہ چلا کرتے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار نہیں چلا کرتے تھے، بلکہ آپ کبھی کبھی تیز رفتاری کے ساتھ بھی چلا کرتے تھے۔ آپ جب چلتے تو قدم مبارک کو اس طرح اٹھاتے کہ ایسا معلوم ہوتا کہ آپ بلندی سے پستی کی طرف آ رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ بالکل اس کی طرح گھوم جاتے، ایسا نہیں کہ سینہ ادھر اور منہ ادھر۔ آپ کی نظر نیچی ہوا کرتی تھی، اکثر آپ کی نگاہ زمین پر ہوا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی آپ کی نظر آسمان کی طرف بھی ہوا کرتی تھی۔ آپ کبھی کبھی اپنے اصحاب کو گوشہ چشم سے بھی ملاحظہ کیا کرتے تھے۔
آپ جب اپنے اصحاب کے ساتھ چلا کرتے تھے تو آپ اپنے اصحاب کو اپنے سے آگے کر دیا کرتے تھے، اور جس سے بھی ملاقات ہوتی تو آپ سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کے یہ وہ حلیہ ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فرمائش پر ان کے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ نے بیان فرمایا۔ آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ اسی لیے سیدنا جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن چاندنی رات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں ملبوس دیکھا، یعنی آپ ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو تھے تو سفید مگر اس کے دھاریاں سرخ تھے۔ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا تو میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت پایا، اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت پیدا فرمایا۔ ہم آپ کے حلیے اور آپ کے شمائل کو اس لیے جان رہے ہیں تاکہ ہمیں آپ سے محبت ہو، اور آپ سے محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت آ جائیں۔ سو آئیے نا آج ہم پھر سے ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی شخص نے بھی کسی ایسے سنت کو زندہ کیا جو معاشرے میں مٹ چکی تھی تو اس شخص کو اللہ رب العزت 100 شہیدوں کا ثواب عطا کریں گے۔ آئیے آج ہم ایک سنت اور زندہ کرتے ہیں، اور وہ ہے داہنے کروٹ لیٹ کر سونے کی سنت۔ جب ہم سونے لگیں تو ہم داہنے کروٹ لیٹ کر سوئیں، ہم بائیں کروٹ لیٹ کر نہ سوئیں، ہم چت کر نہ سوئیں، ہم پیٹ کے بل لیٹ کر نہ سوئیں، بلکہ ہم عادت بنائیں داہنے کروٹ لیٹ کر سونے کی۔ سو آئیے ہم آج اس سنت کو زندہ کرتے ہیں اور 100 شہیدوں کا ثواب لیتے ہیں۔